ہے الحمدللہ اس کا کوئی اچھا سا نام رکھنے. دیکھو بھی حضور کے صحابہ کے نام ہے کوئی رکھ لو. صدیق ہے، عمر فاروق ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عثمان ابن عفان ہے، حضور کے خادم حضرت انس ہیں، حضور کے جان نثار بلال ہیں، صہیب ہیں، خبیب ہیں، کوئی صحابی کا نام رکھ لو. اب تم ماڈرن نام رکھنا چاہو تو وہ پھر مولوی سے نہ پوچھا کرو، وہ کسی اور سے پوچھا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے، کہنے لگا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ بھی مبارک ہو. کہتے جی ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا پھر اس کا نام ابلیس رکھ لو. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کسی کا نام ابلیس ہے. کہتے جی میں نے کہا آپ نے یہی کہا نا ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا نہ ہو، تو ابلیس رکھ لو، سب سے اچھا نام. شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. یہ لڑائی تو خوشی ہوتی ہے. اللہ کے بندے جب میاں بیوی ہوں گے، برتن کٹھے ہوں تو کھڑکتے تو ہیں نا. وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑائی نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے؟ مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر. میرے جسم پر دانے ہیں، ایک مزار کی زیارت کے لیے جب میں جاتا ہوں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ وہیں ڈیرا لگا لیں، رہیں بھی وہیں. گھر آؤ گے پھر دانے نکل آئیں گے نا. اللہ کے بندے بیماریاں ہوتی ہیں، اس علاقے میں کچھ ہوا اچھی ہوگی، اس سے دانے ختم ہو جاتے ہوں. آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے ماحول میں وہ ہوا آلودہ ہے، اس لیے دانے ہو جاتے ہیں. ایک کوئی نہ پیر صاحب کی برکت ہے نہ آپ کی حرکت ہے. میرا چھوٹا بھائی 1 سال سے اپلائی کیا ہے، اس کو کہو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیحاں پڑھ کے دعا مانگا کریں. آپ کو کمپنی نے فارغ کر دیا، آپ بھی یہی عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. میری امی اور میری بیوی کو کالا یرکان ہے، تو ان کو قرآن پاک کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے، 1001 دفعہ پانی پہ دم کر کے وہی پانی پلاتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب میں رات کو سو جاتا ہوں تو نیند میں باتیں کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں وہاں آ کر آپ کو اٹھایا کروں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. یا بیوی سمجھدار ہو تو اس کو سمجھا دو گے، جب تم باتیں شروع کر لیں تمہارا ناک پکڑ لیں. نہیں، یہ علاج ہے، میں مذاق نہیں کر رہا. جس کو ہچکیاں آتی ہوں یا رات کو باتیں کرو، اسے ناک پکڑ لو نا، جب مجبور ہو گئے سمجھ پھر باتیں چھوڑ، مجال ہے کہ پھر باتیں کریں. تجربہ کر دو رات اپنے خاوند کے ساتھ. میں دادے کو عمرے کے لیے لے کے آیا، عمرہ بھی کرا لیا، طواف کرائے، لیکن مجھ سے راضی نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں، بزرگ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا وہ غصہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی غصہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن ان کا غصہ بھی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے، بالکل نہ گھبرایا کرو. جتنا وہ گالیاں دیں نا، کہو اور دو بابا، اور گالیاں دو، وہ پھر خود شرمندہ ہو کے انشاءاللہ چپ کر جائیں گے. رمضان میں روزے کے ساتھ مسواک کر سکتے ہیں. وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ عصر کے بعد نہ کرے، تاکہ اس کی جو اندر کی ہوا ہے نا وہ باقی رہے. 2 سال پہلے میرے دل کا آپریشن ہوا تھا. اب کوئی ٹینشن ہو تو دل گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے دل کے مقام پہ پھیر دیا کریں. گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں، سب لوگ مجھ پر تنفر کرتے ہیں. بہرحال آپ اچھا کرتی ہیں، اور یہی تو ہے کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، کیونکہ تم شریعت پہ چلتی ہو تو لوگ اعتراض کریں گے. آج عورت ننگی پھرتی ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، پردہ کرے تو اعتراض کرتا.